اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج کے ولاگ میں ہم حضور بحیثیت رحمت للعالمین ان کی شخصیت کو، ان کے سیرت کے جو بڑے بڑے پہلو تھے بحیثیت رحمت للعالمین، ان کو ہم مختصراً ڈسکس کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ہر پہلو مخلوقات خدا کے لیے، خواہ وہ مسلم تھے یا مسلم نہیں تھے، ان کے لیے ایک مثال تھا، مثال کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب غیر مسلم جو لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے یا اسٹانچ انیمی تھے، سخت دشمن تھے، ان سے بھی جب کوئی سوال کرتا آپ کے بارے میں، آپ کے حسب و نسب کے بارے میں، تو وہ بہت پازیٹیو جواب دیتے تھے۔ یہ ابو سفیان نے آپ سے کافی دشمنی کی اور جنگ احزاب میں 10,000 کا لشکر لے کر گیا۔ اس سے پہلے احد کی جنگ میں اس نے پرسنلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور ان کو اکیلا دیکھ کر اور ان کے چہرے پر زخم آئے، اور اس کی بیوی ہندہ جو تھی اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن اسی ابو سفیان سے جب روم کے بادشاہ نے فلسطین میں جی کیا ہوا تھا، تو جب ان کا نامہ مبارک پہنچا ان کو دعوت اسلامی کا، جس طرح دوسرے بادشاہوں کو لکھا تھا اور روم کے بادشاہ کو بھی لکھا تھا، تو اس نے کہا کہ کوئی عربی بولنے والا ہے تو اسے بلاؤ۔ تو یہ فلسطین میں تھا، تو اس کو حاضر کیا گیا بادشاہ کے دربار میں۔ تو بادشاہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب پوچھا، نے کہا بڑے اعلیٰ حسب و نسب سے تعلق ہے۔ پھر ان کے بارے میں اور کوسچن کیے، وہ جھوٹ بولتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ایمانت دار ہے، جی ایمانت دار ہے، اور ساری کوالٹیز بیان کی جو ان میں تھی۔ تو آخر میں پھر اس نے کہا کہ اگر یہ وہی پیغمبر ہے کہ جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے اور جس کے صفات بالکل وہی ہیں جو کہ پیغمبر کے ہوتے ہیں، تو یہ میری قدم گاہ تک بھی اس کی حکومت، اس کا انتظام سلطنت میری کے قدم گاہ تک بھی پہنچے گا۔ تو یہ آپ کی شخصیت کا بڑا عظیم پہلو تھا کہ کوئی دشمن بھی آپ کو، آپ کے کریکٹر پر سوائے چند ایک جس طرح ابو جہل تھا، اس طرح کے لوگ، وہ نیگیٹو تبصرہ کرنے سے آپ کے دشمن بھی گریزاں تھے۔ ان کی نرم خوئی کی حالت یہ تھی کہ اللہ نے اوروں سے فرمایا کہ تحمل کیا کرو، اور آپ کو فرماتے ہیں کہ سختی کیا کرو، یعنی آپ اتنے متحمل مزاج تھے۔ آپ نے سب کو تمام عمر معافی ہی دی، اور کسی بھی طرح سے کسی کی فیملی کو خصوصاً وکٹمائز نہیں کیا، اور اگر وہ خود بھی اطاعت کرنا چاہتا تھا تو آپ نے ان کے پچھلے قصور نہیں گنوائے۔ ابو جہل نے بہت سخت مخالفت کی، لیکن جب حضرت اکرمہ رضی اللہ، جو پرامیننٹ صحابی تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے، تو ان کی اہلیہ جب اسلام کی بیعت کر رہی تھی تو ان سے آپ نے فرمایا کہ اکرمہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو خوف سے بھاگ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرمہ کو بلاؤ، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور یہ وہی اکرمہ تھے کہ جنہوں نے بے شمار شاندار کارنامے سر انجام دیے، اور ایک بہت بڑے شہید کا درجہ ان کو حاصل ہے، کیونکہ ایرانیوں کے خلاف جنگ میں جب حضرت خالد رضی اللہ کو فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی اور ایرانی ہاتھیوں سے مسلمانوں کے گھوڑے بدکتے تھے اور اس پر وہ ٹرینڈ نہیں تھے کہ ہاتھیوں کو فیس کر سکیں، تو آپ نے فرمایا حضرت اکرمہ رضی اللہ نے کہ مجھے 400 آدمیوں کا ڈیتھ سکواڈ دو مجھے، یعنی جو جام شہادت نوش کر سکے۔ تو آپ اس سکواڈ کی، یا سمجھیں کہ پہلا ڈیتھ سکواڈ تھا تاریخ اسلام،
ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا حضرت اکرمہ۔ یعنی آپ کی معافی کے دور رس اثرات دیکھیں کہ وہی لوگ جو آپ کے مخالف تھے، ان کے بیٹے، ان کی اولادیں کیسے آپ پر جان نشاور کرتے تھے، کیسے مذہب اسلام کو انہوں نے ان کی وجہ سے پذیرائی حاصل ہوئی۔ ایون آپ دیکھیں ابو سفیان کو جب وہ آپ کا قبضہ ہو گیا مکہ پر، تو اس سے پہلے جب رات کو ہر لشکری کو آپ نے حکم دیا کہ آگ جلائیں، تو مکہ میں خوف و ہراس پھیل گیا، بڑا لشکر تھا 10,000 کا۔ تو انہوں نے ابو سفیان کیونکہ ان کا چیف تھا تو اس کو بھیجا کہ حالات کا پتہ کریں۔ جب ابو سفیان مسلمانوں کے کیمپ میں نظر آیا تو علی رضی اللہ اور عمر رضی اللہ اس کے پیچھے ننگی تلواریں لے کر بھاگے اور کہنے لگے کہ یہ دشمن خدا اور دشمن رسول کدھر آ گیا۔ عباس رضی اللہ نے ابو سفیان کو کہا کہ بھاگ کر محمد بن عبداللہ کے ٹینٹ میں، اس کے خیمے میں چلے جاؤ، کیونکہ وہ ابھی پیغمبر تو مانتا نہیں تھا، تو محمد بن عبداللہ ہی کہتا تھا۔ تو یہ جب بھاگ کر چلے گئے تو ان کے پیچھے عمر اور علی رضی اللہ گئے اور انہوں نے پیغمبر سے کہا کہ اسے آپ ہمارے حوالے کریں، یہ تو بہت بڑا دشمن ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم اسے یعنی عباس اسے پناہ دے چکے ہیں، اسے پناہ بھی دی، رحم بھی کیا، اور پھر یہ ڈکلیئر کیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے امن حاصل ہے۔ یعنی اتنی بڑی آندر تھی۔ حالانکہ یہ وہی ابو سفیان تھا کہ جب یہ فریاد کرنے، یہ صلح حدیبیہ کے بعد چونکہ اپنے بیانیے پر خفا تھا، یہ جو انہوں نے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا اور پھر مسلمانوں نے کہہ دیا کہ یہ معاہدہ ہمارا ختم ہو چکا ہے، تو یہ جب مدینے گیا تو اس کی اپنی لڑکی حضرت ام حبیبہ ام المومنین جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، جب یہ پیغمبر کے بستر پر بیٹھا تو انہوں نے اٹھا دیا اسے، انہوں نے کہا کہ یہ تو پیغمبر کا بستر ہے اور تم تو کافر ہو، آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں لیکن پیغمبر کے بستر پر تو آپ نہ بیٹھے نا۔ تو اسی ابو سفیان کو اب وہی پیغمبر جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس دفعہ یعنی جنگ احزاب یا جنگ خندق جسے کہتے ہیں، سارے عرب کو لے گیا اور اس نے کہا کہ ہم مدینہ کو اس دفعہ اپروٹ کر دیں گے، there will be no state of Medina now onwards۔ تو اس کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ بحیثیت رحمت العالمین ایک مثالی رویہ تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آدمی میں اتنی ٹالرنس ہو۔ پھر آپ نے ایک دوسرا بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ منافقین نے آپ کو بہت زیادہ زج کیا، منافقین مدینہ نے، لیکن بدر کی جنگ میں ساتھ کے پھر وہ عبداللہ بن ابی اپنے آدمیوں کو لے کر واپس آ گئے۔ اس نے کہا میری تجویز نہیں مانی کی ہے، تو یہ بڑا کرٹیکل ٹائم تھا۔ دی مسلم لشکر troops have got only 313 men، اور ان کے پاس جنگی سامان بھی نہیں تھا، پور حالت میں تھے۔ تو ایسی حالت میں وہ منافقوں کا سردار واپس چلا گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنی ریشہ دوانیاں نہیں چھوڑی، جنگ خندق میں بھی اس نے اندر سے غداری کا پلان یہودیوں کے ساتھ مل کر بنایا، لیکن جب وہ وفات پا گیا اور اس کا لڑکا حضرت عبداللہ جو کہ مسلمان تھا وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ اپنے والد کے لیے کچھ عنایت کریں کہ میں ان کی جسد خاکی پر ڈال سکوں، تو آپ نے اپنا کرتا عنایت کیا اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اگر 70 مرتبہ بھی منافقین کے لیے دعا کریں تو ان کے لیے دعا نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ منافقین ہیں، ان کے ظاہر اور باطن میں فرق رہا ہے، اور مسلمانوں کو ذکر کرنے میں، آپ کو ذکر کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ یعنی منافقین کی اتنی بڑی سزا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں ان کے خلاف جو لوگ تھے، جو مشرک تھے، ان کے ساتھ ملی تھی تو ان کو معافی نہیں دی گئی۔ ان دونوں کو بھی ان کے ساتھ ہی ہلاک کیا گیا، جبکہ قوم لوط کو اور قوم نوح کو ہلاک کیا گیا۔ تو اللہ کی طرف سے منافقین کے لیے معافی نہیں تھی، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا وسیع قلب دیا تھا، ایسا فراخی عطا کی تھی کہ وہ سب کو معاف کر دیتے تھے۔ دیکھیں یہ پیغمبر کے نزدیک ہونا، اس کی بیوی ہونا، اس کا بیٹا ہونا، نہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو معافی ملی
نہ ان کی بیوی کو، نہ لوط علیہ السلام کی اسی طرح ان کی بیوی کو معاف کی۔ اس کے برعکس یعنی اپنے اعمال ہیں، جو لوگ اللہ کی پرستش کرتے ہیں، شرک سے باز رہتے ہیں، تو ان پر اللہ اپنی قدرت بیان کرتا ہے یہاں بھی، اور آئندہ آنے والے جہنم میں بھی ان کو بشارت دیتا ہے۔ جس طرح فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم تھی، جب ان کی زندہ فرعون اپنے درباریوں کے ساتھ ان کی زندہ چمڑی ادھیڑی جا رہی تھی، تو ان کو اللہ ان کے سامنے جنت کا محلہ آ رہا تھا، اور وہ دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ مجھے ان لوگوں کی یعنی قوم فرعون کی، ان مصریوں کی سختیوں سے بچا اور اپنا قرب عطا کر۔ یہ حضرت آسیہ کی دعا ہے۔ انہوں نے اللہ سے فرمایا کہ اپنا قرب عطا فرما اور بے شک میں میرے لیے ایک مکان تیار کر۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 ہے، اور ان کو حضرت آسیہ رضی اللہ کو وہ مقام دکھایا جا رہا تھا جن سے ان کی اذیت کم ہوتی تھی، اسی طرح وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اسی طرح حضرت مریم کا مقام ہے کہ جبریل امین نے ان میں روح پھونکی اور حضرت عیسیٰ کا وجود وداؤٹ فادر عمل میں آیا۔ تو ان دونوں کو کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ یہ ان کا درجہ اللہ کے ولیوں کا درجہ ہے، ان کا بہت بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں۔ یعنی ایک طرف دیکھیں آپ رشتہ زوجیت پیغمبر سے ہونا، رشتہ پیدریت ہونا، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونا، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو نہ بچا سکا، اور دوسری طرف فرعون کی جو کہ بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، اس کی بیوی کو پاک باز ہونے کی وجہ سے جنت کا ان کو باقاعدہ سین دکھایا گیا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی شہید تھیں، بہت بڑی اللہ کی راہ میں قربانی دینے والی تھی۔ تو اس طرح یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ان کا بھی حکم تھا کہ ان پر سختی کریں، تو آپ ایسے لوگوں کے حق میں بھی نرمی کا برتاؤ رکھتے تھے۔ یہ مثال جو بیان میں نے کی آپ کے سامنے حضرت آسیہ رضی اللہ کی، اور پھر اس کے مقابلے میں یہ عبداللہ بن ابی کی جو رئیس المنافقین تھا، تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ انسان کی عقل یہاں پر یعنی اللہ کا جو عشق تھا، یا اللہ اپنے بندے کے ساتھ جو عشق کرتے تھے، یہ ایک عقل سے ماورا باتیں ہو جاتی ہیں جن کو ہم میٹا فزیکل کہتے ہیں، کیونکہ ہم فزیکل دور میں جب دنیاوی سسٹم میں جاتے ہیں تو یہ باتیں ہمیں عجیب سی معلوم ہوتی ہیں، اور جو اللہ کے نزدیک جو عشق الہی میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، تو ان پر اللہ انتہائی سختیاں سے گزار کر ان کو اپنے قریب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ایمان ہی کی حالت میں دنیا میں رہیں، اور ایمان ہی کی حالت میں ہمیں اللہ دنیا سے اٹھائے۔ اس طرح قرآنی آیات ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تموتن الا وانتم مسلمون، ہے جی کہ آپ دنیا سے جب جائیں تو آپ ایمان ہی کی حالت میں ہوں۔ یہ آج کا ولاگ تھا مختصر سا، اگر آپ کو پسند آئے اسے سنیں تو اسے سبسکرائب کریں۔ تھینکس اے لاٹ، مہربانی۔